آج یوم اقبال کے حوالے سے یہاں پہ نیوی کے دستے نے سلامی پیش کی اور ہم نے پھولوں کی چادر چڑھائی. میرے ساتھ میاں نصیر صاحب سابقہ ایم پی اے، جناب ملک شہباز کھوکھر صاحب ایم پی اے موجود ہیں. ہم آج یہاں پہ مزار اقبال پر حاضری دینے آئے تھے اور شاعر مشرق کو ایک خراج تحسین پیش کرنے آئے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی آج ضرورت ہے افکار اقبال پر عمل کرنے کی، اقبال کی سوچ پر عمل پیرا ہونے کی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اقبال کا جو خودی کا تصور ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہ خود انحصاری اور خودی کا جو ایک پیغام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری مسلم امہ کو ضرورت ہے. اور اقبال کے جو افکار ہیں اس سے نہ صرف بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے بہت انسپریشن لیتے ہیں. اور وہ تمام افکار وہ نہ صرف حقیقت پر مبنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی آگے ہمارے لیے رستہ ہے ترقی کا، خوشحالی کا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، ایران سے کوئی وفد یہاں آتا ہے، جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان کے وفود یہاں پہ آتے ہیں، سربراہ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا اس سرزمین سے تعلق ہے جدھر علامہ اقبال پیدا ہوئے. تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی فلسفہ، علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں ہے، اس کو وسطی ایشیا کے اندر بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اقبال کے وہاں میوزیمز موجود ہیں، اقبال کی لائبریریز وہاں موجود ہیں. ایران کے اندر بھی جس طریقے سے اقبال کو پڑھایا بھی جا رہا ہے اور کلام اقبال کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے. تو دیکھیے، ہمیں مسلم امہ کو جو چیز ایک متحد کرتی ہے اس میں کلام اقبال کا بہت بڑا کردار ہے. اور وہ ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو خودی کا پیغام، خود انحصاری کا پیغام، ایک امہ کے لیے یکجہتی کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا جو پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اقبال کے کلام کو بھی مزید فروغ دیں اور اس کے ذریعے یہ ملک و قوم ترقی بھی کرے اور آگے بھی بڑھے. آج موقع ایسا نہیں ہے کوئی سیاسی بات کی جائے، مگر ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ قوم بھی متحد رہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمیشہ ہم نے فراخ دلی کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا ہے. مگر دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ہماری سوچ بن گئی ہے اور معاشرے میں ایک تقسیم پیدا کی گئی، معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی، کدورتیں پیدا کی گئیں اور بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اور یہ منصوبہ ان کا تھا جو اغیار کے اوپر جن کی انحصاری تھی. اب اغیار کی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے، آج جو فلسطین کے حالات ہیں اور غزہ کے جو حالات ہیں اس کے اندر آپ نے کبھی دیکھا کہ زیک گولڈ سمتھ کی کسی سٹیٹمنٹ کی کسی نے مذمت کی ہو؟ یعنی وہ کلپس ہمیں یاد آتے ہیں کہ زیک گولڈ سمتھ بڑا آنریبل آدمی ہے، بڑا وہ اچھا آدمی ہے، اس کی کیمپین بھی چلائی جاتی ہے. مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب وہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی؟ اور کیا امر مانے ہیں اور یہ کیا لابی ہے اور کیا یہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ آپ فلسطین پر مظالم ڈھانے والے، فلسطین میں فنڈنگ کرنے والوں کی کیمپین چلائیں لندن جا کر اور پھر کہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے. اور ابھی تک کسی نے زیک گولڈ سمتھ کی کسی سٹیٹمنٹ کی نہ تو مذمت کی اور نہ اس حوالے سے کوئی تنقیدی بیان جاری کیا. تو دیکھیں،
یہ کچھ ایشوز ہیں جس پہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا. جو ہماری APC ہوئی فلسطین کے اوپر، کیا وجہ ہے کہ فلسطین کی APC کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں وہ شرکت کرتی ہیں اور فلسطین کے حوالے سے جو ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے تمام سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کرتی ہیں، وہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، مگر ایک سیاسی جماعت اس میں شرکت کرنا گوارا نہیں کرتی. دیکھیں کچھ ایشوز ہیں جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو. یہ جو امت کو اکٹھا کرنے کی بات ہے، امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی بات ہے. امت میں تو اتحاد و اتفاق تب پیدا ہوگا جب ہمارے ہاں اتحاد و اتفاق ہوگا. اور کچھ چیزیں وہ سیاست سے بالا تر ہونی چاہیے، کچھ چیزیں بالا تر ہونی چاہیے ہمارے سیاسی معاملات سے، اور ان کا تعلق صرف اور صرف ہماری پاکستانیت کے ساتھ، ہمارے مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم سیاسی نظریات کو قومی نظریات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا کہ کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے. ہم سیاسی خوشامد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سیاسی لیڈران کو پاکستان سے بڑا کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ پاکستان ہے تو یہ سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو یہ MNA MPA وزارتیں ہیں، یہ پاکستان ہے تو یہ رونق لگی ہوئی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں اور اس طرح کی باتوں کو فروغ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تو ان کے لیے کشمیر کا مسئلہ، ان کے لیے فلسطین کا مسئلہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ہم جس ویژن پر عمل پیرا ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اقبال کی سوچ کے عین مطابق ہے کہ نوجوانوں کو امپاور کرنا، اور نوجوان ملک کا مستقبل ہیں. پنجاب کے اندر بھی جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ دیے نوجوانوں کو، پیس اسکالرشپ دیے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں، نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہیں. اور دانش اسکول بنائے کہ وہ نوجوان جو یتیم تھے، جو ایجوکیشن افورڈ نہیں کرتے تھے اور پسماندہ ترین علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں وہ آگے بڑھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو آگاہی دینا، نوجوانوں کو امپاورمنٹ دینا، یہ اقبال کے فلسفے کے مطابق آگے ہم اس پر عمل پیرا ہیں. اور دیکھیے باہر کے ممالک میں ہم جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا بڑا کلیئر ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے قرض نہیں لینے، ہم انویسٹمنٹ کو فروغ دیں گے، ہم تجارت کو فروغ دیں گے، سرمایہ کاری ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا. اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے دوست ممالک کی طرف سے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اکانومی دن بدن امپروو کر رہی ہے. اس مہینے اکتوبر کے مہینے کے اینڈ تک جو ورکرز ریمیٹنسز تفصیلات باہر سے آئی ہیں $3 ارب ہے. ہم نے IMF سے $7 ارب دیا ہے، اور جو پاکستان کے اس سال ریمیٹنسز پہلے کوارٹر میں آئے ہیں وہ $8.8 ارب کے آئے ہیں. مہنگائی 6.7% کے اوپر ہے. ادھر اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، بھرپور کام ہو رہا ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ KP میں کوئی کام نہیں ہو رہا؟ وہ نکلتے ہیں، جلسہ جلوس کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. نہ لا اینڈ آرڈر پہ کام ہو رہا ہے، نہ مہنگائی میں کمی پہ، نہ انہوں نے کوئی ٹرانسپورٹ کی کرائے کم کیے ہیں، شاید خرد و نوش کی کرائے کم نہیں کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہے جس پہ سوچنا ہوگا، اور اقبال کی سوچ کو آگے لے جا کر ہمیں اپنی معیشت کی ترقی، اپنے نوجوانوں کی جو آگے فلاح و بہبود ہے اس پر کام کرنا ہوگا. ہم اس پر عمل پیرا ہیں. اور آپ دیکھیں کہ معیشت جس طرح یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ خدا نہ خاصا یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، ہم ڈیفالٹ کے دھانے سے جہاں آئے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آج تمام فیکٹس اینڈ فگرز امپروو کر گئے، اور امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا اثر عام آدمی تک پہنچ رہا ہے. کل ونٹر پیکج کا اعلان کیا کہ گرمیوں میں تو بجلی کے بلوں کا بوجھ عام آدمی پر ہوتا ہے، مگر شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں، ہم سردیوں میں بھی اس بوجھ کو کم کریں گے. تو یہ دیکھیے یہ ساری کاوشیں کس لیے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ادھر بزدار کو بٹھا دیا، ادھر پنکی بیٹھ گئی، ادھر گوگی بیٹھ گئی، ادھر ہار لے لی، ادھر انگوٹھی لے لی اور کہا جی ڈالر کے ریٹ کا سروکار مجھے نہیں ہے. ڈالر کے ریٹ کا سروکار جو وزیر اعظم کو نہیں ہوتا، اس کو تو ٹی وی سے پتا چلتا ہے کہ اوپر ہوا ہے کہ نیچے ہوا ہے. دیکھیے کرنسی کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے آج فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے $11 ارب پہ پہنچ گئے. تو یہ تمام معاملات ہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.